मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दिल में यही सवाल उठता है, क्या वाकई मेरे गुनाह मुआफ़ हो चुके हैं? क्या अल्लाह ने मेरी ख़ताएं बख्श दी हैं? क्या मैं उस रब्बे करीम की बारगाह में कबूल हो चुका हूँ? मेरे हर आंसू, हर पुकार, हर इस्तिग़फ़ार की कबूलियत हो चुकी है? तो आइए, आज हम जानेंगे वो निशानियाँ जो ये साबित करती हैं कि अल्लाह ने वाकई आपको मुआफ़ कर दिया है। हर लम्हा दिल में यही सवाल, हर दुआ में यही फरियाद, हर सजदे में यही इल्तजा के शायद अब की बार मेरा नाम उन खुश नसीबों में लिख दिया गया हो जिनके लिए आसमानों पर फैसले हो जाते हैं, जिनकी मग़फ़रत के परवाने निकल जाते हैं, जिनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। लेकिन दिल की गहराइयों में छिपी वो तशवीश, वो धड़कनों का बेकाबू हो जाना। कहीं मैं महरूम तो नहीं, कहीं मेरे गुनाहों ने मेरी बख्शिश के दरवाजे बंद तो नहीं कर दिए। दुनिया के सामने मुस्कुराता चेहरा, लेकिन रातों की तन्हाइयों में बहते आंसू, अपने आप से शर्मंदा, अपने अमाल से नादिम, हर लम्हा अपनी खुताओं का बोझ उठाए। या अल्लाह, क्या वाकई मैं काबिल माफ़ी हूँ? क्या मेरी जिंदगी में भी वो रोशनी आएगी जो अंधेरों को चीर दे? इंसान खुताओं का पतला है, दरवीश का एक माजी होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुनाहों से पाक थे, जो तमाम तर मासूमियत के बावजूद एक दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करते, तो फिर हम गुनाहों के ढेर में डूबे हुए, क्या हमें वाकई इस्तिग़फ़ार की लज्जत मिल रही है? क्या हमारे दिलों को वो सुकून हासिल हो रहा है जो कबूलियत की निशानी है? कुरान पाक में रब्बे करीम फरमाते हैं, और जो शख्स बुराई करे या अपने आप पर जुल्म करे, फिर अल्लाह से बख्शिश तलब करे, तो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान पाएगा। सूरत निसा। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में है कि नबी ने फरमाया, जिसने इखलास के साथ इस्तिग़फ़ार किया, अगरचा इसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों, तो अल्लाह इसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। याद रखें, अल्लाह अपनी रहमत की कुछ निशानियां ज़मीन पर भेजता है, जिससे आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज हम वो निशानियां जानेंगे जिनसे आपको वो जवाब मिल जाए जो आपके दिल को सुकून बख्शे। शायद आज आपकी इस्तिग़फ़ार की कबूलियत की निशानियां आप पर आश्कार हो जाएं। शायद आज आपको वो इत्मीनान मिल जाए जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी नामत है। पहली निशानी, दिल का सुकून और इत्मीनान। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपका दिल एक अजीब बेचैनी का शिकार था? रातों को जागना, माजी की गलतियां याद आना, अपने गुनाहों का बोझ हर लम्हा दिल पर महसूस होना। एक ऐसा एहसास जैसे दिल में कोई कांटा चुभ रहा हो। हर लम्हा एक सवाल, क्या अल्लाह मुझे मुआफ़ करेगा? फिर एक दिन आपने सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दिया। रो रो कर अल्लाह से मुआफ़ी मांगी, सजदों में गड़गड़ाए, या अल्लाह मुझ पर रहम कर दे, मुझे मुआफ़ कर दे। पहले दिन शायद कोई फ़र्क महसूस ना हुआ, लेकिन ज्यों-ज्यों आप इस्तिग़फ़ार करते गए, दिल की कैफ़ियत बदलने लगी। वो दिल जो पहले हर वक्त बेसुकून था, अचानक उसमें एक अजब सी ठंडक उतरने लगी। वो ख़यालात जो आपको रातों को जगाते थे अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। जब दिल में कोई वसवसे आता, आप फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करते, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मिसाल के तौर पर, एक शख्स था जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियों और गुनाहों में मुब्तला था। दिन रात गफलत में गुजर रहे थे, न नमाज, न कुरान, न अल्लाह की याद। गुनाहों का बोझ इतना बढ़ चुका था कि दिल हमेशा बेचैन रहता, नींद आती भी तो खौफनाक ख्वाबों के साथ। एक दिन उसने किसी जगह सुना कि इस्तिग़फ़ार दिल को सुकून देता है। उस रात जब सब सो चुके थे, वो अपने कमरे में बैठकर रो पड़ा। दिल की गहराइयों से कहने लगा, या अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरी बख्शिश फरमा दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। पहले दिन कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने हिम्मत न छोड़ी। रोज़ाना 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर हर वक्त इस्तिग़फ़ार करने लगा। कभी चलते फिरते, कभी बैठे बैठे, कभी सजदे में। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि दिल की बेचैनी कम होने लगी। जो वसवसे, जो माजी की यादें, जो खौफ उसे रातों को जगाते थे, वो कमज़ोर होने लगे। इस तरह जब रात को आंख खुलती तो दिल में सुकून महसूस होता। जिंदगी के मसाइल अभी भी थे,
لیکن ان مسائل کے باوجود دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ یہ وہی سکون تھا جو اللہ کی معافی کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اس کے دل پر سکون کی بارش برستی ہے۔ صحیح مسلم۔ یہی وہ سکون تھا جو اس شخص کو ملا، اور آج وہ اپنے دل کی حالت کو خود بھی محسوس کر سکتا تھا۔ یہ اللہ کا اشارہ تھا کہ اس کے استغفار قبول ہو چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسی ہی کیفیت محسوس کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی معافی کی ایک بڑی نشانی ہو سکتی ہے۔ آج آپ اپنے دل سے پوچھیں، کیا آپ کو بھی ایسا ہی سکون ملا ہے؟ کیا آپ کے دل سے بھی وہ بوجھ ہلکا ہو چکا ہے؟ اگر ہاں تو خوش ہو جائیے، اللہ نے آپ کی مغفرت کی بشارت دے دی ہے۔ اور اگر ابھی دل بے چین ہے تو آج سے ہی استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ بس دل کی گہرائیوں سے کہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بار بار، ہر وقت، ہر حال میں استغفار کیجیے، کیونکہ یہی وہ کنجی ہے جو دل کے تالے کھولتی ہے۔ اور اگر دل ابھی بھی بے چین ہے تو استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو دل کو سکون اور زندگی کو اطمینان بخشتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے، شاید آج آپ کو وہ سکون مل جائے جس کی آپ کو برسوں سے تلاش تھی۔ دوسری نشانی، رزق میں برکت۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ پہلے آپ کے پاس پیسہ آتا تھا لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں چلا گیا؟ جتنا بھی کماتے تھے کبھی کفایت نہیں ہوتی تھی، پیسے ہاتھ میں ریت کی طرح پھسل جاتے تھے، خریداری کے بعد بھی دل خالی محسوس ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ نے استغفار کرنا شروع کیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگنی شروع کی، تو اچانک زندگی میں برکتیں آنے لگیں۔ پہلے جو تھوڑی سی آمدنی ناکافی لگتی تھی، اب اس سے ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں اور کچھ بچ بھی رہا ہے۔ وہی معمولی کھانا جو پہلے بے لذت لگتا تھا، اب محبت اور برکت کے ساتھ کھایا جا رہا ہے۔ وہی کاروبار جو پہلے خسارے میں تھا، اب اللہ کی رحمت سے چلنے لگا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا کاروبار بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ اس نے بہت محنت کی، لیکن ہر کوشش ناکام رہی۔ پیسے آتے مگر خرچ ہونے کا اندازہ ہی نہ ہوتا۔ قرضوں کا بوجھ بڑھتا گیا، گھر میں تنگی اور پریشانیاں بڑھ گئیں۔ ایک دن اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اور اپنے رب سے بخشش طلب کرو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ سورۃ نوح۔ اس نے سچے دل سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ روزانہ صبح و شام استغفار کرتا، چلتے پھرتے استغفار کرتا۔ پھر اللہ کی رحمت برسی، کاروبار میں آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے مواقع ملنے لگے جو بڑی کامیابیوں میں تبدیل ہو گئے۔ پہلے جو پیسہ ناکافی لگتا تھا، اب اسی میں برکت ہونے لگی۔ قرض بھی اتر گیا اور زندگی میں سکون بھی آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے، اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نجات اور ہر تنگی سے آسانی پیدا کرے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ آج آپ کے کرنے کا کام، اپنی زندگی میں استغفار کو معمول بنائیں۔ روزانہ کم از کم 100 بار استغفر اللہ پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے رزق میں برکت کی دعا کریں۔ جب بھی دل میں بے چینی ہو، فوراً استغفار کریں۔ دوستو، رزق صرف پیسوں میں نہیں ہوتا، رزق زندگی میں خوشیوں، سکون، صحت اور محبت کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں برکت محسوس ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی ایک بڑی نشانی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ ابھی بھی تنگی اور مشکلات میں ہیں تو آج ہی سے سچے دل کے ساتھ استغفار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں اور اس کی رحمت ہر وقت اپنے بندوں کے انتظار میں رہتی ہے۔ تیسری نشانی، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف رغبت۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ پہلے وہ گناہ جو آپ کو اچھے لگتے تھے، اب ان سے دل اچاٹ ہو گیا ہے؟ پہلے جو غلطیاں آپ روزانہ کرتے تھے، اب انہیں دہرانے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ پہلے گناہ کرتے وقت دل میں کوئی ملامت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب معمولی سی خطا بھی دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ یہ تبدیلی اللہ کی مغفرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کی استغفار قبول کرتا ہے تو اس کے دل کو گناہوں سے بیزار کر دیتا ہے اور نیکیوں کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔
ایک نوجوان تھا جو اپنے دوستوں کے ساتھ غلط صحبت میں پڑ گیا تھا۔ گناہوں بھری محفلیں، بے مقصد وقت کا ضیاع، اللہ کی نافرمانی۔ جب بھی کوئی اسے نیکی کی طرف بلاتا وہ ہنسی میں اڑا دیتا۔ پھر ایک دن اسے کسی بزرگ نے استغفار کرنے کا مشورہ دیا۔ اس نے دل سے استغفار کرنا شروع کیا، یا اللہ میرے دل کو گناہوں سے پاک کر دے۔ چند ہی دنوں میں اس کی کیفیت بدلنے لگی۔ اسے وہی دوست، وہی محفلیں، وہی گناہ، سب بے معنی لگنے لگے۔ اب جب وہ کسی غلط کام کے قریب جاتا دل کانپ اٹھتا۔ اسے احساس ہوتا کہ یہ کام اللہ کو ناراض کر دے گا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے برے دوستوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اسے نماز میں مزہ آنے لگا، قرآن کی تلاوت دل کو خوشی دینے لگی۔ اب گناہوں کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے ہی دل میں خوف خدا جاگ اٹھتا تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے حقیقی توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ فرقان۔ نبی کریم نے فرمایا، جب بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے تو اللہ اس کے دل میں نیکیوں کی محبت اور گناہوں سے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ آج آپ کے کرنے کا کام، جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے فوراً استغفار کریں، اپنی صحبت کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو پرکھیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور گناہوں والی محفلوں سے دور رہیں۔ اپنے دل کو نیکیوں کی طرف مائل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت اور نیک اعمال کو اپنا معمول بنائیں۔ دوستو، اگر آپ کو بھی اپنی زندگی میں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی محبت محسوس ہو رہی ہے تو خوش ہو جائیے، یہ اللہ کی مغفرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اور اگر ابھی بھی دل گناہوں میں پھنسا ہوا ہے تو آج ہی سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جب دل میں اللہ کا نور اترتا ہے تو گناہوں کی تاریکی خود بخود چھٹ جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ جب اللہ ہمارے استغفار کو قبول فرماتے ہیں تو اس کی نشانیاں کیسے ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی دل کے سکون اور اطمینان کی صورت میں ملتی ہے۔ دوسری نشانی رزق میں برکت اور تنگی کے خاتمے کے ساتھ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ دل گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ آئیے آخر میں سچے دل سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت ڈال، ہمیں گناہوں سے بچا اور نیکیوں کی محبت عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں اپنی مغفرت کے دروازے کھول دے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل کو چھو جانے والی لگی ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ اوروں کی زندگیوں میں بھی اللہ کی رحمت اتر سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قیمتی کمنٹس ضرور دیں تاکہ ہم مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔